السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی۔ تو زمانے کل تین ہیں، جس طرح آپ سب کو معلوم ہے۔ ایک ہے گزرا ہوا زمانہ، ایک ہے موجودہ زمانہ، اور ایک ہے آنے والا زمانہ۔ تو گزرے ہوئے زمانے پر جو فعل دلالت کرتا ہے اس کو فعل ماضی کہتے ہیں، اور موجودہ اور آنے والے زمانے پر جو فعل دلالت کرتا ہے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کے لیے فعل ماضی کا استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمانہ ماضی میں بھی مستقبل کا معنی ہوتا ہے۔ تو کون سے جگہ ہے جہاں فعل ماضی کی زمانہ مستقبل پر دلالت ہوتی ہے؟ تو اس کی چند صورتیں ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ جب فعل ماضی طلب و دعا پر دلالت کرے تو اس وقت اپنی اصلی معنی سے ہٹ کر زمانے مستقبل کے معنی میں ہوگی، جیسے غفر اللہ لکا، اور دوسرا مثال ہے رحمک اللہ۔ تو ان مثالوں میں فعل ماضی غفر اور رحمہ یہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ زمانے مستقبل کے معنی میں ہے، طلب پر دلالت کرنے کی وجہ سے۔ ان مثالوں کا مطلب یہ ہے اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے، اور رحمک اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ تو بخشش اور رحم کا تعلق دعا و طلب کے ساتھ ہے، جو کہ زمانے مستقبل میں ہوتی ہے۔ دوسری جگہ جہاں فعل ماضی میں استقبال کا معنی ہوتا ہے وہ ہے جب فعل ماضی وعدہ پر دلالت کرے، تب بھی اصلی معنی سے ہٹ کر زمانے مستقبل کے معنی میں ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس کا معنی ہے اور زمین اپنے رب کی نور سے جگمگا اٹھے گی۔ تو اس مثال میں بھی اشرقت فعل ماضی وعدہ پر دلالت کرنے کی وجہ سے زمانے مستقبل میں ہے۔ تیسری جگہ جہاں فعل ماضی مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے تو جب فعل ماضی کا عطف فعل مضارع پر ہو، تب بھی فعل ماضی زمانے مستقبل میں ہوگی، جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، معنی ہے اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب گھبرائے جائیں گے۔ تو اس مثال میں فزیعہ فعل ماضی ہے جس کا عطف ينفخ پر ہے، ينفخ فعل مضارع، جس کی بنا پر فعل ماضی زمانے مستقبل کے معنی میں ہے، یعنی ان کی گھبراہٹ قیامت والے دن ہوگی۔ چوتھا جگہ جہاں فعل ماضی مستقبل کے معنی میں ہے، جب فعل ماضی اذا ظرفیہ کے بعد آئے تب فعل ماضی زمانے مستقبل کے معنی میں ہوگی، جیسے مثال ہے آتی کا اذا طلعت الشمس، میں آپ کے پاس تب آؤں گا جب آفتاب طلوع ہوگا۔ تو اس مثال میں طلعت فعل ماضی ہے جو کہ اذا ظرفیہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے زمانے مستقبل پر دلالت کر رہی ہے۔ پانچواں جگہ ہے جب فعل ماضی ان شرطیہ کے بعد واقع ہو تب بھی فعل ماضی مستقبل کے معنی میں ہوگی، جیسے ان جئتنی اکرمک، اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں تمہاری عزت و احترام کروں گا۔ تو اس مثال میں جئتا فعل ماضی ہے جو کہ ان شرطیہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے زمانے مستقبل کے معنی میں ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا جگہ جہاں فعل ماضی مستقبل کے معنی میں ہو، یہ فعل ماضی کے ذریعے ایسے کام کے متعلق خبر دی جائے جو زمانے مستقبل میں واقع ہو، تب بھی فعل ماضی زمانے مستقبل کے معنی میں ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، معنی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم قریب آ گیا تو تم اس کو جلدی طلب نہ کرو۔ اس مثال میں فعل ماضی عطا کے ذریعے ایسی کام کی خبر دی جا رہی ہے
جو زمانے مستقبل یعنی قیامت کی دن کا آنا جس میں حساب کتاب ہوگا یہ میں ہوں، جس کی وجہ سے فعل ماضی زمانے مستقبل کے معنی میں ہے۔ اور اس طرح دوسری مثال بھی قرآن مجید میں موجود ہے، جیسے اذا وقعت الواقعہ اور اذا زلزلت الارض زلزالها۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ایسی مثالیں ڈھونڈ لیں جہاں فعل ماضی مستقبل کے معنی میں ہو۔ اگر آپ کو اس سبق سے فائدہ ہوا ہو تو برائے مہربانی آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر فرما لیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔